بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 سے 95 سے 99 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے قدرت الہی کے کمالات، اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو علم رکھنے والے ہیں اور اسی طرح سمجھ والے جو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قدرت الہی کو پیش کیا ہے دلیل کے طور پر، اور پھر اسی طرح آگے آفاقی اور اللہ رب العزت نے جو نفسی دلائل ہیں دونوں طرح کے دلائل کو پیش کیا ہے، اور پھر اسی طرح مزید دلائل دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے بارش کا جو پانی ہے اس کو نباتات کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بہت سی نشانیاں جو بیان کی ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے کہ قدرت الہی کے جس میں اللہ رب العزت نے کمالات کا تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 95 سے 96 تک کا اس سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فأنا تؤفکون۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے یہ لفظ، تو ان مطلب بے شک، یقیناً اللہ فالق وہ پھاڑنے والا ہے، الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، یخرج الحی یخرج وہ نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیتی مردے سے، میت سے، ومخرج اور وہ نکالنے والا ہے، المیتی مردے کا، من الحی زندے سے، ذالکم اللہ، ذالکم یہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے ذالکم، اصل میں تو ھذا اور ذالکا یہ دو اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، جیسے دس اور دیٹ انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو دس کے لیے ھذا اور دیٹ کے لیے ذالکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ذالکم اللہ، ذالکا کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، ذالکا کی بجائے ذالکم، تو یہ اصل میں جن لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہو تو عربی قاعدے کے مطابق ان کے اعتبار سے بھی یہ ذالکا کا جو لفظ ہے وہ استعمال کر لیا جاتا ہے کہ ذالکم، کیونکہ تم سب کو یہاں پر کہنا مقصود ہے، تو اس اعتبار سے کہا ذالکم اللہ، یعنی یہ ہے تم سب کا اللہ، یہ ہے اللہ، فأنا پھر کہاں، تؤفکون تم سب پھیرے جاتے ہو۔ فالق، اب فالق دوبارہ لفظ آیا ہے، پر یہ ایک اور بات اس میں سمجھ لیں کہ پہلے بھی فالق آیا، ان اللہ فالق الحب والنوى، تو یہاں پر بھی فالق آ گیا۔ تو فالق کا یہ لفظ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی نیا ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ سب یہ لفظ کو جانتے ہی ہیں۔ تو فلق کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ الفلق کے اندر اللہ رب العزت نے فلق کا تذکرہ کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اور وہاں پر جو ہورائزن ہے اس کے اندر سے سورج جو ہے وہ اندھیرے کو پھاڑتا ہوا، اندھیرے کو ختم کرتا ہوا اور روشنی کو لے کر ابھرتا ہے، تو وہی انداز وہاں پر اسی طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر وہی لفظ ہے، وہ فلق تھا، یہاں پر اس کا ایک ڈیفرنٹ فارمیشن صرف ہے، تو فالق یعنی یہ اس کام کو کرنے والا، فالق یعنی پھاڑ نکالنے والا، پھاڑ دینے والا، الاصباح، اصباح یہ صبح سے ہے، یعنی صبح کی روشنی کو، وجعل اور اس نے بنایا، اللیل رات کو، سکنن، یہ سکنن بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں سکون کے لیے لفظ، سکنن سکون، ہر طرح کا سکون، یعنی رات کو اللہ نے ہر طرح کے یا بہت سے سکون کے لیے بنایا ہے، سکنن یہاں پر یہ نکرہ ہے، یعنی ہر طرح سے سکون انسان کو جو ملتا ہے کب؟ رات کے وقت میں ملتا ہے۔ والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، حسبانا اللہ رب العزت نے حساب کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ذالک یہ ہے تقدیر اندازہ،
تقدیر گننے کو یا ایک میئرمنٹ کرنے کو کہتے ہیں، تقدیر اندازہ لگانا یا قدر مقرر کرنا کسی چیز کو. تو تقدیر یہ ہے اندازہ العزیزی غالب کا، جو خوب غالب ہے، خوب طاقت والا ہے، غالب ہے، العلیم اور بہت علم والا ہے. تو یہ آیت ہم نے 2 آیات یہاں پر تلاوت کی ہیں. تو ان آیات کے حوالے سے جو مفسرین لکھتے ہیں اس حوالے سے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو آغاز کیا ہے آیت نمبر 95 میں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا. تو اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اللہ رب العزت کو ایک ماننا اور اس سے تعلق رکھنے والی جو کچھ چیزیں بیان اللہ رب العزت نے کی ہیں، اس سے پہلی ہم نے جو آیات تلاوت کی، اس سے پہلے جو ہم نے دروس پڑھے، تو اس میں اللہ رب العزت نے توحید کے بیان کے لیے مختلف دلائل دیے ہیں. تو یہاں پر اس کے بعد پھر یہاں پر دوبارہ اللہ رب العزت کا وجود جو ہے اس کے حوالے سے دوبارہ سے دلیل یہاں پر دی جا رہی ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی طرف پھیرا جائے، دوبارہ لوگوں کو یہ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر جو توحید سے دور شرک کے اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پھرے جا رہے ہیں. اسی لیے فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہ جو حق کے راستے کو چھوڑ کر وہ جو گمراہی کے راستوں کے اندر وہ در بدر پھرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو دوبارہ اس طرف ان کی توجہ دلانے کے لیے یہاں پر اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں، اللہ رب العزت کی قدرت کے بارے میں، اللہ رب العزت کی جو ہستی کیا کچھ کر سکتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے ہمارے لیے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا. تو اس کی توحید اور کمال قدرت و علم کا بیان یہاں سے شروع کر دیا ہے. اور یہی اصل میں ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس سورت کا جو اصل موضوع ہے، سورۃ الانعام جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا اصل موضوع بھی اصل میں یہی ہے. اس میں بار بار ایسی ہی چیزوں کا بیان ہمیں ملتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی ہے جو پھاڑنے والا ہے، کس کو؟ الحبی. تو حب یا حبہ آپ جانتے ہیں یہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دانے کو حبہ کہا جاتا ہے. تو حب یہاں پر اس سے مراد وہی دانہ ہے، جیسے گندم کے دانے ہیں یا جو کے دانے ہیں یا مختلف جو طرح طرح کے جو ہم اناج کھاتے ہیں تو ان کے دانے ہوا کرتے ہیں. تو یہ اس سے مراد حبی یعنی دانے ہیں. اور والنوا، یہ نوا جو ہے یہ نواتن کی جمع ہے. نواتن اس کی جمع ہے النوا، اور نواتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گٹھلی. تو حبی والنوا یعنی دانوں کا اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کہ جو دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑ دیتی ہے. یعنی اللہ زمین کے اندر سے دانے کو پھاڑ کر، دیکھیے اگر ہم بچوں کو آپ سائنس آج پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کھول کر کہ کس طریقے سے جو ایک پودا وہ زمین کو پھاڑ کر، یا آپ ایک بیج بوتے ہیں، یا مثال کے طور پہ آم کی گٹھلیاں تو ہم سب نے ہی دیکھی ہیں کہ اس کو زمین کے اندر جب بویا جاتا ہے تو کس طرح سے وہ گٹھلی کو پھاڑتی ہے. اس کے اندر سے ایک پودا جو اتنا کمزور ہے کہ آپ اس کو انگلی کے ہلکے سے پریشر کے ساتھ کچل سکتے ہیں، لیکن کس طرح اللہ رب العزت کی یہ قدرت دیکھیے کہ وہ پودا جو ہے اس گٹھلی کو جو اتنی سخت ہے جس کو آپ اپنے زوردار ہاتھوں سے بھی توڑ نہیں سکتے ہیں، اس کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے. تو اصل میں اس کو پھاڑنے والی ذات کوئی اور ہے، یعنی اس کے اندر بھی ایسی طاقت نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ ان اللہ فالق، اللہ اصل میں پھاڑنے والا ہے. اور اسی طرح دانہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دانہ بے جان دانہ ہے. ایک چھوٹا سا گندم کا آپ دانہ اٹھا لیں یا کسی بھی اور جو دالیں ہیں، جو چنے ہیں، اس طرح کے دانے جو ہیں جن سے پودے اگتے ہیں، آپ اس کو پکڑ لیں، نہ اس کے اندر کوئی جان ہے، اس کا کوئی آپ جتنے مرضی ٹیسٹ کر لیں، وہ بالکل ایک بے جان قسم کی چیز ہے. اور آپ اس سے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ پھاڑے گی یا کچھ ایسا کر سکتی ہے. لیکن اللہ رب العزت اس کو پھاڑتا ہے اور اس کے اندر سے پھر اللہ رب العزت بہت سی چیزیں نکالتا ہے، جس کا تذکرہ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے یخرج الحی من المیت. کہ اسی کو اگر آپ اور مزید انداز میں سمجھیں تو اللہ رب العزت کی یہ کاریگری، اللہ رب العزت کی قدرت کا یہاں پر ایک کمال مظاہرہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح مخرج المیت، یعنی شروع میں بلکہ فرمایا یخرج الحی من المیت، کہ اللہ کس طرح زندے کو نکالتا ہے ایک مردے سے. اب یہ دانہ یہ ایک مردہ ہے، اس کو مردہ تصور کیا جاتا ہے اور حقیقتاً وہ مردہ ہوتا ہے، یعنی بالکل ڈرائی، وہ ایک سیڈ ہے. اسی طرح آپ آم کی گٹھلی لے لیں یا اس طرح کی جو گٹھلیاں ہیں جتنی بھی آپ لے لیں تو وہ سب مردار ہیں، مردار کی کیٹیگری میں ہیں، وہ کوئی زندہ چیز نہیں ہے. لیکن آپ زمین کے اندر اس کو ڈالتے ہیں تو کون ذات ہے؟ کوئی جس مردہ چیز میں سے ایک زندہ چیز کو نکال دیتی ہے. یعنی وہ جو پودا ہے، سائنس آج اس کو مانتی ہے کہ پودے جو ہیں وہ زندہ ہیں، پودے زندہ ہیں، ان کے اندر بھی سینسز ہیں. بلکہ کئی تو پودے جو جیسے چھوئی موئی کا پودا ہے، یا اسی طرح آپ مختلف پودے دیکھتے ہیں کہ جن کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو اسی وقت وہ اپنی حالت بدل دیتے ہیں.
یا بعض پودے تو حتیٰ کہ شکار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہیں یا مکھیاں ہیں ان کو وہ کھا لیتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو ڈائجسٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت دیکھیے کس طرح سے ایک مردہ بیج میں سے، ایک مردہ گٹھلی کے اندر سے ایک زندہ کو نکالتا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے کہ وہ نکالنے والی ہے، یعنی اس کو نکالنے والا کون ہے؟ یہاں پر اس لیے دیکھیے پہلے کہا یخرج، وہ نکالتا ہے، یہاں پر لیکن مخرج کہا ہے۔ یخرج یعنی وہ نکالتا ہے، یہ ایک ورب تھا، لیکن مخرج یہاں پر نکالنے والے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ورب، وہ عمل، وہ ایکشن کرنے والی ذات کون سے ہے؟ وَمُخْرِجُ، وہی اصل میں ذات ہے جو نکالنے والی ہے، المیت من الحی، مردے کو زندہ میں سے، یعنی مردوں کو بھی زندہ میں سے اللہ رب العزت نکال دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف کیا تھا کہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، جیسے انڈے سے جاندار کو نکال دینا، دانے اور گٹھلی سے زندہ درخت، اور اسی طرح اس کے معنی میں بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یخرج الحی من المیت، یعنی مردے سے زندہ کو نکالنے میں یہ بھی ہے کہ کافر سے مسلمان کو پیدا کرنا، کیونکہ ایک کافر ایک مردہ شخص کی طرح ہے، یعنی ایک کفر کی زندگی جو ہے وہ ایک مردار کی زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں جب انسان اللہ رب العزت کو پہچانتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کے حالے میں دائرے میں داخل ہوتا ہے، تو اصل میں زندگی کو اصل میں اس دن اختیار کرتا ہے۔ تو یہی اس کے معنی میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مردے میں سے زندے کو نکالنے سے مراد یہ ہے کہ کافر سے مسلمان کو اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ آپ کتنے ہی گھرانے دیکھتے ہیں کہ جن میں پہلے کفر پہ لوگ تھے، ان کے ماں باپ کو کافر تھے، وہ خود کفر پر تھے، لیکن کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کفر کے اندھیروں میں سے اس کو زندگی دی اور اس شخص کو ایک اسلام کی روشنی عطا فرمائی اور اس کو ایک زندگی عطا فرمائی، ایک مقصد عطا کیا۔ تو یہ اصل میں یخرج الحی من المیت ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز ومخرج المیت من الحی، اللہ رب العزت زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے۔ تو زندہ سے مردے کو نکالنا، جیسے حیوان اور پرندے سے اللہ رب العزت نطفے اور انڈے کو پیدا کرتے ہیں، تو اسی طرح انڈا جو ہے اس کو بھی یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مردار چیز ہے، یعنی انڈا جو ہے وہ ایک مردہ چیز ہے جس کو آپ کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح پودوں اور درختوں سے دانے جب نکلتے ہیں تو یہ دانے بھی مردار ہیں، جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ اور اسی طرح جو گٹھلیاں ہیں یہ مردار ہیں، کہاں سے نکلتی ہیں؟ ایک زندہ درخت سے نکلتی ہیں۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت جو ہے زندہ سے مردے کو اور مردہ سے زندے کو نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ کس طرح سے اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو مفسرین نے وہ یہاں پر بھی یہی کیا ہے کہ مسلمان سے اللہ بعض اوقات کافر کو پیدا کرتا ہے۔ والدین کتنے ہی نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد کیسی ناہنجار نکلتی ہے، اولاد کس طرح کی ہوتی ہے، وہ کفر پر چلنے والی ہوتی ہے، وہ شرک کرنے والی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی توحید کو مانتی نہیں ہے اور اللہ کا انکار کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو آپ یورپ میں دیکھیں تو کتنے ہی یہاں سے لوگ مسلمان جاتے ہیں، کتنے لوگ جو عیسائی تھے پہلے اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن اس کے بعد آج دیکھیے وہ ایتھیزم کا شکار ہو گئے۔ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ آج وہاں پر جا کر ان کے بھی نظریات اسی طرح کے، جناب یہ بھی غالباً یہ چیزیں ٹھیک ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو لبرل اور اس انداز میں اسلام سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی ہے اصل میں کہ مسلمان سے کافر کو نکالنا اور کافر سے مسلمان کو نکالنا۔ تو آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یعنی پہلے ایک اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے اور آخر میں ایک سوال کیا ہے فَأَنَّا، اور یہ سوال یہ تعجب کے ساتھ ہے، یعنی کہاں فَأَنَّا، اَنَّا یہ کہاں کا معنی اس میں آتا ہے کہ یہ کس طرح سے، کس جگہ سے، تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کس طرح پھیرے جاتے ہو، یعنی اتنی حقیقتوں کے واضح ہونے کے باوجود، اتنی چیزیں تمہاری اپنی آنکھوں سے، اپنی سائنس سے، اپنی جو آپ تم فزیکل لاز کی بات کرتے ہو ان سے بھی ان کو سب کو میئر کرتے ہو، ان سب چیزوں کو ان سے بھی دیکھتے ہو، اس کے باوجود تم سب پھرے جاتے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ حق کی بات کہاں ہے، حق کے راستے کو چھوڑ کر پھر بھی باطل کے راستے کی طرف چلتے ہو۔ اس طرح آگے اللہ فرماتا ہے فالق الاصباح، فالق، تو فالق کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، یعنی پھاڑ نکالنے والا، یہاں پر یعنی جو ایکشن کر رہا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ فلک کیا تھا؟ وہ پھٹنا، لیکن یہاں پر فالق یہ پھاڑ نکالنے والا، تو فالق الاصباح۔ تو جس طرح سے اللہ رب العزت ایک دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس کے اندر سے ایک پودے کو، جاندار پودے کو نکالتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اب ایک دوسرا انداز میں بات کی ہے فالق الاصباح، یہ روشنی کے اعتبار سے کہ روشنی بھی اسی طرح سے پھوٹ کر نکلتی ہے، اندھیروں کے اندر سے اندھیرے کو پھاڑتی ہوئی باہر نکلتی ہے، تو فالق پھاڑ نکالنے والا ہے الاصباح، اصباح یعنی صبح کی روشنی کو۔ تو یہی روشنی جو ہے یہ رات کی تاریکی کو پھاڑتی ہے اور صبح نکل آتی ہے، تو یہ فالق الاصباح ہے۔ یعنی ورنہ آپ دیکھیے کہ تاریکی کو دور کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، یعنی انسان اپنی بڑی پاورفل ٹارچ بھی لے لے
تو یقین مانے آپ نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کہ شدید اندھیری اگر رات ہو یا اندھیرا کمرہ ہو، آپ اپنے موبائل کی روشنی یا بڑی پاورفل ایک ٹارچ بھی نکالیں تو اس سے جو روشنی پیدا ہوگی وہ اس طرح کی روشنی نہیں ہو سکتی ہے کہ جس طرح کی روشنی اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں اس سورج کے ذریعے سے، جس طرح کا دن جو ہے اللہ رب العزت کریٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو خصوصیات اس دن کی روشنی کے اندر ہیں کہ وہ دن کو جو روشنی ہے اس کے اندر بہت سے وائٹامنز، آپ کو وائٹامن ڈی ملتا ہے اس روشنی کے اندر سے، یعنی وہ آپ کو یہ جو نیچرل لائٹ کے علاوہ آپ ٹیوب لائٹ کی بات کریں تو ان سے نہیں مل سکتا ہے۔ آپ ٹیوب لائٹ کے سامنے سولر پینلز کو رکھ لیں، حالانکہ یہ بھی روشنی ہے، لیکن وہ سولر پینل وہاں پہ کام نہیں کریں گے۔ وہ سولر پینل کہاں سے چلیں گے؟ جب تک کہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت کی جو وہ پھاڑ کر نکلی ہوئی روشنی جو ہے، اور اس کے مقابلے میں ہماری بنائی ہوئی روشنی، یعنی یہ بھی حقیقتاً تو اللہ رب العزت نے بھی نہیں اس روشنی کو بھی پیدا کیا ہے کہ یہ بھی اس میٹیریل میں سے جو روشنی ان بلبوں میں سے ان چیزوں میں سے نکلتی ہے تو یقیناً اللہ اس کا خالق ہے، لیکن یعنی جو ہم نے اپنی صنعت کے ذریعے سے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو اور اس کے مقابلے میں جو سورج کی روشنی ہے تو آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو کس طرح سے روشنی کو پھاڑ کر نکالتی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، تو یہ نہیں ہے کہ صبح اور اسی کے اندر بہت کچھ ہے، یقیناً صبح کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارا یہ رزق اور ہمارا روزی رکھی ہے۔ پورے دن کے اندر انسان کام کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے رزق تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر آخر میں، کیونکہ انسان اگر سارا دن کام ہی کرتا رہے گا، پوری زندگی جو ہے انسان اگر کام ہی میں ہی لگا رہے، اس کو ریسٹ بھی چاہیے، اس کو سکون بھی چاہیے، تو اللہ رب العزت نے اس کے سکون کا بھی انتظام پہلے کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات جو بن مانگے دیکھیے کتنی چیزیں دے رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے، یعنی ہم نے پیدا ہو کر کوئی یہ مانگا نہیں ہے کہ ایسا ایسا ہو، اللہ رب العزت نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ سارے انتظام اس دنیا کے اندر کر رکھے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہ سارا سسٹم چلا کے رکھا ہے کہ کس طرح سے دانے پھٹیں، گٹھلیاں پھٹیں، ان کے اندر سے اللہ رب العزت پودوں کو نکالے اور بے شمار زندگی جو ہماری یعنی زندہ رہنے کے لیے جو ضروری چیزیں اللہ رب العزت نے پہلے سے پیدا کر دی، اور اس طرح یہ صبح کا پیدا ہونا، اس طرح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اللہ رب العزت نے جو رات کو سکون بنا دیا ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ رات کو ہر چیز، اور سکنن کا لفظ جو ہے یہ سکون سے، سکون کس کو کہتے ہیں؟ جب چیزیں رک جاتی ہیں، یعنی سکون ایک تو یہ کہ آپ کو پیس ملتی ہے، یعنی پیسفل ایک ماحول جس میں انسان بالکل، اب دیکھیے شور شرابہ رات کو ختم ہو جاتا ہے، یہ جو سارا دن ٹریفک کا شور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مشینوں کے شور، فیکٹریوں کے شور ختم ہو جاتے ہیں، ایک سکون کی زندگی میں انسان آتا ہے۔ اب ساری زندگی، سارا دن اس نے جو کام کیا ہے، اب یہ رات کا ایک وقت ہے کہ آٹومیٹکلی ایک نیچرل ماحول اللہ نے پرووائڈ کیا ہے جس میں آنکھوں کے لیے بھی سکون ہے کہ اس میں روشنی ختم ہو گئی، ورنہ اگر سارا دن روشنی رہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو روشنی میں سو بھی نہیں سکتے، یعنی جب تک روشنی آپ بجھائیں نہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا ہے کہ انسان چراغ کو بجھائے اور پھر وہ رات کو سوئے۔ تو یہ رات کی تاریکی کے اندر انسان کی آنکھوں کو جو سکون ملتا ہے، انسان کے ذہن کو جو سکون ملتا ہے، اور انسان کے جو بہت سے سیلز ہیں جو بریک اپ ہوئے ہوتے ہیں سارا دن کی محنت کے ذریعے، ان کو اس کا ڈیمیج جو ہے اللہ رب العزت اس کو ریپیئر کرتا ہے، تو ہر لحاظ سے یہ اس کے لیے ایک سکون کا باعث ہے۔ اور دوسرا یہ ساکن سے بھی، یعنی ساکن جو چیز رک جائے، تو رات کو دیکھیے پورے کام رک جاتے ہیں، انسان وہاں پر رک جاتا ہے، اور بلکہ انسان کو چاہیے کہ رات کو اللہ نے یہ جو سکون کے لیے بنایا ہے تو اسی رات کے اندر اصل میں سکون حاصل کرے، یعنی ایسا نہیں کہ اپنے پورے سسٹم کو الٹ کے رکھ دے کہ لوگ سارا دن جو ہے وہ سوتے رہیں، جیسا کہ اکثر رمضان میں یہاں پہ ہوتا ہے کہ دن میں لوگ سارا دن سونے کے لیے گزارتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے کام کے لیے بنایا ہے، جاگنے کے لیے بنایا ہے، رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے، اور دن میں بہت سے کام ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ اور بہت سے آج تو ممالک جو ہیں اس دن کی روشنی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ دن، یہ جو گرمیوں کے دن ہیں جن میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، ان دنوں میں وقت کو ایک گھنٹہ گھڑی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے تاکہ دن کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اسی طرح رات کو اللہ نے کیونکہ سکون کے لیے بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو یقیناً اس کا سکون حاصل کریں، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ جو سورج اور چاند ہے اس کو بھی اپنی قدرت کے جو اظہار کے لیے، اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں وہ اللہ نے اس کے طور پر یہاں پر گنوایا ہے، فرمایا وَالشَّمْسَ، اور سورج کو بھی، وَالْقَمَرَ، اور چاند، حُسْبَانًا، اللہ نے ان دونوں کو حسبانً، حساب کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سورج اور چاند ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے دیکھیے کیسے کیسے حساب کرتے ہیں، اس سے ہم وقت کا حساب کرتے ہیں سورج کے انداز سے، ہم سورج کو دیکھ کر دیکھیے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی اگر زندگی دیکھیں
اور ایک مسلمان کی زندگی دیکھیں تو وہ تو دیکھیے سورج کے ساتھ ساتھ ہی ہے کہ جناب سورج کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہو جائے گا تو اب فجر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جب صبح کی روشنی جب نکلنے لگے، یہ سورج ہی سے روشنی نکلتی ہے، تو وہ جب آئے سورج یعنی صبح کی روشنی، وہ جو خیط الابیض اور خیط الاسود کی قرآن کریم میں اللہ نے بات کی ہے، یعنی جو سحری کا وقت ختم جب ہو جاتا ہے اور اذان فجر کا وقت آتا ہے، تو یہ سب اس کا بھی اندازہ دیکھیے اسی روشنی سے ہے. اور اسی طرح سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب سورج بالکل اوپر سر پر آ جاتا ہے تو حدیث کے اندر جو نمازوں کے جتنے بھی اوقات گنوائے گئے ہیں وہ سورج کے اسی تعلق سے ہی ہیں اور روشنی کے تعلق ہی سے ہیں کہ جب سورج بالکل اوپر آ جائے سر پر، دوپہر کے بعد ڈھلنا شروع ہو جائے تو اس کے فوراً بعد جو ہے ظہر کا وقت ہے. اور اسی طرح عصر کا وقت احادیث کے اندر بڑا واضح طریقے سے آیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں اس وقت کو یعنی احادیث کے اندر جو واضح وقت ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا ہے. حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت بتایا ہے، جب سایہ کسی شخص کے برابر ہو جائے، کسی چیز کے برابر ہو جائے، تو یہ اصل میں اس کے عصر کا وقت ہے. عصر کا وقت شروع ہو گیا. صحیح حدیث کے اندر یہ وقت موجود ہے، اور صحیح حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نمازوں کو ان کے اول وقت میں ادا کیا جائے. تو خیر یعنی عصر کا وقت بھی آپ کو اسی طرح دیکھیے اس سورج اور اس کے ذریعے سے جو سایہ پیدا ہو رہا ہے اسی کے انداز میں اسی سے ہم دیکھتے ہیں. اور اسی طرح مغرب کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہے کہ جب سورج پورا غروب ہو جائے، ڈوب جائے، تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے. اور اسی طرح جب یہ روشنی جاتی رہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو سرخی جو ہوا کے اندر ہے، جو آسمان کے اندر سرخی ہے، تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، اب جو ہے عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو یہ دیکھیے یہ شمس کو اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے دن کے اندر اور اوقات کے انداز کے اندر یہ رکھا ہے. اور اسی طرح جو زمین ہے اس کے گرد گھومتی ہے، سورج ہی کے گرد، اور اس کے 24 گھنٹے کا ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح یہ ایک سال کے جو 365 دن جو جارجین وہ کیلنڈر ہے اس کے مطابق، اور اسی طرح قمر جو قمری کیلنڈر میں اسلام جس کو فالو کرتے ہیں اور جس کے مطابق ہم مسلمان روزے رکھتے ہیں، جس کے مطابق ہم لوگ جو ہے حج کے اندر یعنی جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے اس میں حج کرتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے دنوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے. اور اسی انداز سے ہم سالوں کا حساب رکھتے ہیں. تو یہ دونوں ہی یہ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف بس آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہ بس ایسے ہی بن گئی. نہیں، اللہ رب العزت نے دیکھیے ان کو ہمارے لیے کتنا بہترین ایک حساب کا ذریعہ بنا دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کے اندازے، یہ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ چیزیں ہیں. یہ تقدیر ہے، یہ مقرر کر دی گئی ہے. یہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہے کہ جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے. یعنی یہ کوئی ایسے ہی نہیں چل رہا ہے کہ جناب جو آج ہم لوگ اور آج جو بہت سائنس کا نام لینے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ آٹومیٹکلی اور یہ اسی طرح سے ایک کو انسیڈنس ہو گیا اس پوری دنیا کے اندر. وہ پروبیبلٹی تھیوری کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب بس اس طرح سے ہو گیا، اتنی ملین اور اتنی ٹریلین جو ہے دنیایں ہیں اور ان کے اندر بس یہ ایسا ہو گیا. اور ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو بنانے والا ہے، اس کو فالق پھاڑنے والی کوئی ذات ہے، اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے، رات کو سکون کرنے والی کوئی ایک ذات ہے جس نے رات کو سکون والا بنایا. سورج اور چاند کو حساب کے لیے مقرر کرنے والا. اور یہ دیکھیے سورج اور چاند دونوں اللہ رب العزت نے دیگر مقامات پر فرمایا ہے کہ دونوں کی مجال نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو پکڑ لیں، کہ سورج چاند کو پکڑ لے یا چاند سورج کو، یعنی دونوں ایک دوسرے پر گرتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ گھوم رہے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس سورج اور چاند کی غور کیجئے، یہ حالانکہ ان کا سائز جو ہے اور حجم جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہے. یعنی ایک سورج جو ہے زمین سے 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا. اور چاند ہم سے کتنا چھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو چاند ہے جب اس سورج کے سامنے آتا ہے تو ایگزیکٹلی ایک دوسرے کے اوپر یہ دونوں فٹ ہو جاتے ہیں. ایک ٹکیا دوسری ٹکیا کے اوپر ایگزیکٹلی فٹ ہوتی ہے. یعنی یہ کتنا زبردست قسم کا اندازہ ہے اللہ رب العزت کا، کتنا ایگزیکٹ کیلکولیشن ہے. ذالک تقدیر العزیز. یہ کتنا بہترین اندازہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے تو ایک دوسرے کو چھپا لیتا ہے. کتنی پرفیکشن اس کے اندر ہے. تو یہ ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جس ذات کی ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی دو صفات بیان کی، العزیز اور العلیم. عزیز سے مراد کیا ہے؟ یعنی عموماً اس کا ترجمہ غالب ہی کیا جاتا ہے. یعنی عزیز جو غالب ہو، جو سب سے اوپر ہو، یعنی جس کے اوپر کوئی اور ذات نہ ہو اور جس کے کنٹرول کے باہر اوپر کوئی اور کسی اور کا کنٹرول نہیں ہے، جس کے کمال سے اوپر کسی کا کمال نہیں ہے. تو عزیز سے مراد کمال قدرت ہے یہاں پر. یعنی اس سے زیادہ قدرت والا، اس سے زیادہ قدرت کسی اور کے اندر نہیں ہے کہ کوئی اس کی قدرت میں سے نکال کر خود اس کے اوپر کنٹرول کر لے. تو ذالک تقدیر العزیز. اور دوسرا العلیم. تو یہاں پر بھی العلیم ہے، صرف علیم نہیں ہے، یعنی خاص علم ہے اور سب سے پرفیکشن والا علم ہے، ہر طرح کا علم اس کے اندر ہے.
تو یہ کمال علم کے متعلق ہے، تو جس کا علم اور قدرت ہر چیز کو محیط ہے۔ تو عموماً قرآن میں رات دن اور سورج چاند کے پیدا کرنے اور مسخر کرنے کو اسماء حسنہ میں سے ان دو صفاتی ناموں کے ساتھ ہی ختم کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک علماء نے، مفسرین نے یہ چیز نوٹ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عموماً اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی قرآن میں رات دن کا تذکرہ کیا ہے یا سورج اور چاند کے پیدا کرنے اور مسخر کرنے کو اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، کیونکہ یہ دیکھیے یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ ایسی بڑی چیزیں ہیں چاند اور سورج کہ جن کو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کنٹرول کرے۔ تو انسانوں کے بنائے ہوئے جن کے ساتھ انسان شرک کرتا ہے، جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے کہ جناب یہ بڑی کرنی بھرنی والے ہیں، دیکھیے ان میں سے کون سورج اور چاند میں سے کسی کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہی اسماء حسنہ میں سے ان دو صفاتی ناموں کے ساتھ ایسی آیات کو ختم کیا ہے۔ تو ہمیشہ وہاں پر آپ کو عزیز اور علیم کا ذکر ملے گا، کیونکہ یہ کرنے وقت کا کام جو ہے کس کا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو خوب غالب ہو، جو بڑی قدرت والا ہو، اس کے علاوہ کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے اندر علم، وہ ایسا علم چاہیے جو کوئی انسان اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہی کا یقیناً علم ہے، اور اللہ رب العزت ہی کی یہ تقدیر اور اس کا غلبہ اور اس کی قدرت کمال ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے علم اور سمجھ والوں کے لیے آفاقی اور نفسی دلائل جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ تو یہ دو آیات ہم نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور ہوا وہی ہے، الَّذِي جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، النجوم ستاروں کو، کس لیے؟ لتہتدوا، اور یہ لی یہاں پر اس کی وجہ بیان کر رہا ہے، تہتدوا تاکہ تم سب راہ پاؤ، یعنی ان کے بنانے کا مقصد بتا دیا تاکہ تم راہ پاؤ، بہا ان کے ذریعے سے، فی ظلمات البر، ظلمات یہ ظلمت کی جمع ہے، ظلمت مطلب اندھیرا، تو ظلمات البر یعنی جو بر ہے یعنی جو خشکی ہے اس کے اندھیروں میں، والبحری اور سمندر کے اندھیروں میں، تاکہ تم راہ پا سکو ان ستاروں کے ذریعے سے۔ قد فصلنا الآیات، قد یقیناً، فصلنا یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، تفصیل ہم کہتے ہیں نا، کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کو تفصیل سے بیان کرنا، تو وہی لفظ ہے اصل میں، قد فصلنا، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، الآیات یہ آیت کی جمع ہے، آیتیں کن کے لیے؟ لقوم یعلمون، لیے قومن لوگوں کے یا ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو سب جانتے ہیں، وہ جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں، یعنی جو علم والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیات جو ہیں وہ کھول کر بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، انشأکم، انشأ، یہ انشأ ہے، دیکھیے یہ انشاء نہیں ہے، یہ انشاء، پیدا کیا کم تمہیں، وہی ہے جس نے انشأکم تم سب کو پیدا کیا، من نفسن، من سے، نفسن نفس سے، یعنی ایک جان سے، نفسن یہاں پر نکرہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی معنی ایک ہے، اور آگے واحدتن کہہ کر اس کو مزید واضح کر دیا ہے، نفس واحدتن، یہی وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، انشأکم، کم سے مراد تم سب کو، یعنی یہاں پر ایکسیپشن نہیں ہے، اللہ رب العزت نے تم سب کو پیدا کیا، اور تم سب سے مراد اس میں تمام انبیاء بھی ہیں، اس کے اندر تمام انسان بھی ہیں۔ کہاں سے پیدا کیا ہے؟ من سے، نفسن جان سے، واحدتن ایک جان سے پیدا کیا ہے، فمستقرن، فا یہ تو، لہذا، ہینس، اور یعنی پس، جو سو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا مختلف، یہ سب کے لیے یہ فا کا مطلب ہے، یعنی یہ جو بات پہلے ذکر ہوئی ہے اس کے فوراً بعد اصل میں یہ بات ہے، تو کیا ہے؟ فمستقرن، پھر ٹھہرنے کی جگہ ہے، مستقر یعنی جو ٹھہرنے کی جگہ ہو، جو قرار کی جگہ ہو، جہاں پر انسان قرار پکڑ لے، وہاں پر مقرر ہو جائے، وہاں پر رہے، تو یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ومستودع، مستودع نارملی کہتے ہیں کسی چیز کو سٹور کرنے کی جگہ، یعنی سونپے جانے کی جگہ، جہاں پر کسی چیز کو سٹور کر لیا جائے، ومستودع، اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ قد یقیناً، فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، الآیاتی آیتیں، لقومن ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یفقہون کہ وہ سمجھتے ہیں۔ پہلے کیا بات تھی؟ یعلمون، اب یہاں پر یفقہون کا یہ وہی لفظ ہے جو فقہ کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے،
جس کو فقہ کہتے ہیں، تو یہ فقہ یفقہون، تاکہ وہ فقہ یعنی مطلب سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں، ان کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ دو آیات ہم نے یہاں پر تلاوت کی، آیت نمبر 97 اور 98، 97 اور 98۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انہی اپنے قدرت کمالات جو ہے اسی کا اظہار آگے کیا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ستاروں کو پیدا کرنا جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت ہی نے کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی ان کو کر دیا ہے۔ یعنی ایک تو ہے ان کی بناوٹ، ان کا اصل جو ہے، یہ سب ستارے جو ہیں یہ سورج ہی کی طرح کے چیزیں، اور اسی لیے خالق کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی پچھلے درس میں کہ ایک ہے خالق کا، کسی چیز کی تخلیق کرنا، یہاں پر ہے جعل، یعنی تخلیق کے بعد وہ جو بھی چیز ہے اب اس کا ایک مقصد جو ہے، اس کو بنایا کس لیے ہے، تو جعل، اس کو اللہ نے بنا دیا ہے کس لیے، لکم، تم سب کے لیے، یعنی یہ ستارے بھی اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے کتنی دور ہے، کوئی شخص کہے کہ جناب اتنی دور والی چیز اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ اتنی دور جو ستارے بنا دیے ہیں، ان ستاروں کے ذریعے سے مختلف، دیکھیے ستاروں کے ساتھ مختلف علامتیں آسمان کے اندر بنتی ہیں، لوگ ان کی شکلیں بناتے ہیں کہ جناب یہ کسی فلاں چیز کے ساتھ ملتی ہے، یہ کسی پرندے کے ساتھ ملتی ہے، یہ کسی بچھو کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ کوئی شخص کھڑا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف شکلیں انسانوں نے ان کو ایک انداز سے سمجھا ہے، اس کو اس انداز سے اللہ رب العزت نے آسمان کے اندر سجایا ہے، تو اور کس لیے کیا ہے، لِتَهْتَدُوا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کے لیے، تاکہ راستہ ہمیں پتہ چلے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے، راستہ دکھا دینا، راستہ مل جانا، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم راستہ پالو، تاکہ تم سب راہ پاؤ، بہا، ان کے ذریعے سے۔ کہاں پر، فی ظلمات البر والبحر، کہ یہ ہمیں کہاں کہاں راستہ دیں گے، چاہے وہ خشکی ہو، چاہے وہ سمندر ہو، ان کے اندھیروں کے اندر ہمیں یہ ستارے جو ہیں، یعنی دن کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ دن میں تو آپ سورج کی روشنی سے اندازہ لگا لیں گے کہ ہم مشرق سے نکلے تھے، مغرب کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو سورج ڈائریکشن دے گا، لیکن رات کے اندر آپ کس طرح سے ڈائریکشنز حاصل کریں گے، تو اللہ رب العزت نے دیکھیے رات کے اندر بھی آپ کا انتظام کر دیا ہے۔ انسانوں کو آج یہ سائنس خود کہتی ہے کہ انسان بہت دیر بعد پیدا ہوئے ہیں ان سورج چاند ستاروں سے، تو دیکھیے انسان کے اس پیدا کرنے کے کتنی دیر پہلے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر چیز کا انتظام کر لیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے سفر کے دوران یہ جو استعمالات اس کے بتائے کہ ستاروں کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ ہم سفر کے اندر ان کے ذریعے سے راستوں کو تلاش کریں۔ لیکن یہ ستاروں کا ایک یعنی فائدہ اور ایک مقصد یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، جبکہ سورۃ الصافات کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی اللہ رب العزت نے انہی ستاروں کے دوسرے دو مقاصد بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، جیسا کہ سورۃ الصافات میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ اللہ رب العزت نے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ یعنی ان کا ایک مقصد کیا ہے، وہ پہلا مقصد تو ہم نے پڑھ لیا یہاں پر اس آیت میں کہ وہ راستہ تاکہ آپ کو مل جائے، اس کے ذریعے سے ہم ڈائریکشنز کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کس مہینے میں فلاں چیز آسمان پر یہ والی شکل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں راستہ مل جائے کہ جناب یہ مشرق اس طرف ہے، مغرب اس طرف ہے، فلاں ملک اس سمت میں ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ راستہ تلاش کر لیں۔ اور دوسرا مقصد سورۃ الصافات میں فرمایا تاکہ اس کو اللہ رب العزت نے آسمان کی زینت بنایا ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ، آج کے خیر لوگ تو بہت کم جانتے ہوں گے کیونکہ اب تنگ اور بند گھر ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جب چھتوں پر یا کھلے صحنوں میں سوتے تھے تو رات کو آپ چارپائی پر سوئیں تو آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں، اور کتنی دیر انسان آسمان میں ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے، اور کتنی خوبصورتی کے باعث ہیں یہ۔ اور آج بھی بلکہ آپ اگر لمبے سفر پر کہیں نکلیں اور جہاں پر ارد گرد جو شہر کی روشنیاں نہیں ہیں، آپ اپنی گاڑی کو تھوڑا سائڈ پر لگا کر آسمان کی طرف دیکھیں، اتنے زیادہ ستارے اور اتنی خوبصورتی کا وہ منظر ہوتا ہے رات کے وقت جو آسمان کی طرف دیکھنا، تو یہ اللہ رب العزت نے خوبصورتی کے لیے بھی بنایا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اس کا جو تیسرا مقصد اللہ فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں وَحِفْظًا، یہ حفاظت کے لیے بھی ہیں۔ کن کے لیے؟ مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یعنی ہر سرکش جو شیطان ہے اس سے انسان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے دوسری مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے کہ اصل میں یہ شیاطین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے آسمان تک جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر یہ اللہ رب العزت کے جو اذن سے، جو اللہ رب العزت اپنی جو احکامات ہیں فرشتوں کو دیتا ہے، تو اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جتنی بات اس کو یہ شیطان جو ہے اس کو یہ یعنی وہاں سے اچکتے ہیں، اس بات کو وہاں سے پک کرتے ہیں چھوٹی موٹی جتنا وہ سن پاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت اس آسمان کے اندر یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر سے یہ جو آسمان میں ستارے ہیں، اور اس سے مراد یہ شہابیے جو وغیرہ جو ہیں، ایسٹرائڈ جو ہیں، یا یہ اسی طرح جو مختلف جو ہیں پتھر جو آسمان میں سے گرتے ہیں،
تو اصل میں ان کو یہ ٹکراتے ہیں، ان کو یہ مارتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے نجوم کے ساتھ ان کا کیوں ذکر کیا ہے، کیونکہ یہاں سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سارے ستاروں ہی کی مانند اصل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ غور سے اگر اس کی مطالعہ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان میں سے کوئی ایک ستارہ ہے، دوسرا ہمیں یہاں سے ستارہ لگ رہا ہے لیکن یہ کوئی پلانٹ ہے، تیسرا ہمیں وہ بھی ستارہ محسوس ہو رہا ہے لیکن وہ کوئی گلیکسی ہے، یعنی اصل میں اتنی دور ہے کہ ہمیں وہ اس طرح سے نظر آ رہی ہے ایک ستارے کی مانند۔ تو خیر یہ اصل میں یہی اسی طرح سے یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ان کو شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان سے اس آسمان کی اور اللہ رب العزت کے احکامات کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مقرر کیا ہے۔ تو خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں اور کتنے فائدے ہیں، یعنی 3 فوائد جو ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر یہی صرف 3 فائدے ذکر کیے ہیں، مگر ان کے ذریعے سے انسان جو ہے آج ایک نئے سے انہوں نے فائدے بنا لیے ہیں۔ مثلا لوگ اس سے غیب معلوم کرتے ہیں، یعنی یہ نجومی جو ہے وہ انہی نجومی کو نجومی کیوں کہتے ہیں، یہی نجم سے ہے۔ یہ دیکھیں یہی پہ ہم نے النجوم پڑھا ہے اور اسی النجوم کے لفظ سے نجومی بنتا ہے، جس کو اردو میں ہم یعنی اردو میں نجومی کہا جاتا ہے، جو آپ کو غیب کی خبریں بتاتا ہے آپ کے ستاروں کو دیکھ کر کہ جناب آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے تھے، اس مہینے کے ستارے اور ان کی حالت اور ان کی جو ہے ڈائریکشنز کیا تھی، اور جناب اس کی روشنی میں وہ غیب کے دعوے کرتا ہے کہ جناب مجھے غیب کا علم ہے۔ تو لہٰذا یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے غیب معلوم ہونا یا ان کے قدرت کے کارخانے میں کوئی اختیار ہونا کہ جناب ان ستاروں کو آپ فلاں چیز کریں گے تو ستارے آپ کے جو ہے نا وہ جو برے والے ستارے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے اچھے والے شگون والے ستارے جو ہیں وہ نکل آئیں گے۔ تو یہ سارا گمراہ لوگوں کو اور ایسے گمراہ لوگوں سے پیسے ہٹانے کے لیے یہ ٹرکس ہیں اصل میں ایسے لوگوں کے، اور یہ اصل میں شیطان کا ٹرک یہ ہے کہ انسان کو توحید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کرے اور انسان کو جہنم رسید کرے، جبکہ اس کا اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بات یہاں پر ارشاد نہیں فرمائی ہے۔ تو قرآن مجید میں بار بار علم اور قدرت کا مالک اللہ نے صرف اللہ کو قرار دیا کہ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کو سارا علم ہے۔ یہاں پر ہم پچھلی آیت میں پڑھ آئے ہیں کہ سب کا سب علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پچھلی اور بھی ہم صورتوں میں پڑھ آئے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے ذات کو ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دعوے دار ہیں اس طرح کے ستاروں کے ذریعے سے، تو اللہ نے ایسا ان کے اندر کوئی چیز نہیں رکھی ہے۔ تو اسی لیے بعض علماء کا قول تو یہ ہے کہ ان تینوں باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی عقیدہ رکھتا ہے، یعنی یہ جو 3 باتیں یہاں پہ بیان کی، اگر اس کے علاوہ کوئی عقیدہ رکھے کہ جناب یہ فلاں فلاں کام بھی کرتے ہیں، تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہ صرف 3 کام بتائے ہیں۔ تو وہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہماری تقدیر پھیر سکتے ہیں، یہ جناب ہمیں غیب کا علم ان کے ذریعے سے مل سکتا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے اور اللہ پر اصل میں بہتان ہے۔ آگے آیت نمبر 98 میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کہ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ ایک جان کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کی جان ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ جو ان کی یعنی ہماری سب کی ماں جو ہیں وہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے حوا کو جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہی کی پسلی سے پیدا کیا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے جوڑے سے پھر آگے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر جو انسان آباد ہیں ان کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو اور یہاں پر یہ بات ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ لوگ اس کے ذریعے سے بھی بہت گمراہی کا اور آج کتنا فساد اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ جناب کوئی کہتا ہے کہ جناب اونچی ذات ہے اور یہ نیچی ذات ہے اور ہم زیادہ رتبے اور مرتبے والے ہیں، اور تکبر اور اس طرح کی حسد اور بہت سی چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم سب ایک جان سے پیدا کیے گئے، اور اس کے اندر اللہ کا کمال بھی ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ایک جان سے دیکھیے کتنے لاکھوں لوگ ہیں، یعنی 8-10 بلین اس وقت لوگ ہیں، اور بعض سائنسدانوں کے خیال کے مطابق اس دنیا کے اندر آج تک جو انسان آ چکے ہیں تقریباً وہ یعنی 100 بلین کے قریب انسان آج تک اس دنیا کے اندر جو پیدا ہو چکے ہیں وہ 100 بلین کے قریب ہیں، یعنی جو آئے اور وہ اس کے بعد فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، قوموں کو تباہ کر دیا گیا، اور اس طرح سے وہ مرتے گئے اور نئی نئی نسلیں آتی گئیں۔ تو لہٰذا دیکھیے اللہ رب العزت نے سارا کچھ کہاں سے پیدا کیا؟ ایک نفس سے، ایک جان سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو ایک ذات سے پیدا کرنے والے، اور یہ جو آدم علیہ السلام ہے اللہ رب العزت نے ان سے کیونکہ ایک ذات سے پیدا، تو لہٰذا کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تم میں تقوی والا زیادہ ہے۔ اور اسی طرح انسان کا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندروں کی نسل سے انسان جو ہے وہ ایوولوشن کے ذریعے سے، ارتقاء کے ذریعے سے بنا ہے، تو یہ بھی اصل میں غلط ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جان سے اصل میں پورے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے،
اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے کہ جس کو اللہ نے، یعنی میں نے اس کو پیدا کیا، تخلیق کیا بیدی، اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے، اور امام دارمی، الکائی اور آجری وغیرہ نے ان سے روایت ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور ان میں عرش بھی ہے، ان میں قلم ہے، اور اس میں جنت عدن ہے، اور ان میں سے جو چوتھے ہیں وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی باقی جو مخلوق ہے، اللہ رب العزت ان سب کو کن سے پیدا کیا ہے، کن کہا، اور وہ سارے جو جاندار ہیں، پودے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے ہو جا، اور وہ سب ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کر دیا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو کسی بندر سے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ انسان کی ایک توہین ہے، تو ایسے نظریات سے دور رہنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ اللہ نے بنائی۔ مستقر یعنی جہاں پر قرار انسان پکڑے، جہاں پر انسان ٹھہر سکے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو اس کے بعد اب آدم علیہ السلام خود ڈھونڈے بھائی کہ اب کہاں پہ رہنا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے ہمیشہ رہنے کے لیے، ان کے لیے تاکہ وہاں پر وہ قرار پکڑ سکیں، وہاں پر وہ رہیں اور اپنے آپ کو بسا سکیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ اس کا ایک مستقر ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے معنی جو علماء نے، مفسرین نے بیان کیے۔ پھر اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ اللہ نے بنائی، اور سونپے جانے کی جگہ بنائی، اور ٹھہرنے کی جگہ مفسرین کہتے ہیں کہ ماں کا رحم ہے۔ مستقر کیا ہے؟ ماں کا رحم، جہاں پر جو ہے رحم مادر کے اندر انسان ٹھہرا رہتا ہے، تو 9 ماہ وہاں پر انسان جو ہے پلتا ہے، وہاں پر ٹھہرتا ہے۔ اور سونپے جانے کی جگہ یعنی باپ کی پشت، مستودع، یعنی یہاں پر پشت کے اندر انسان جو ہے، یعنی یہ وہ اسٹوریج پوائنٹ ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے وہ جو سپرمز ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو ایک مین جو ایک یعنی کہہ لیں ایک چیز نطفہ رکھا ہے، وہ اللہ رب العزت نے وہاں پر رکھا ہے۔ تو یہ، اور اس کا اظہار اللہ رب العزت نے سورۃ الطارق کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، تو انسان ایک ماں کے رحم اور جو ہے باپ کی جو پشت سے وہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مفسرین کی ایک جماعت اس کے برعکس بھی کہتی ہے، یعنی ان سے یہ منقول ہے کہ یہ اس کو اپوزٹ کر لیں۔ مثلا یعنی مستقر سے مراد اصل میں باپ کی پشت ہے، اور مستودع یہاں سے مراد ماں کا رحم ہے، کہ وہاں پر یعنی مستودع یہ ایک سٹوریج کی جگہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے انسان وہاں پر سٹور رہتا ہے۔ اور بعض نے ان سے دنیا اور آخرت یا قبر بھی مراد لی ہے، یعنی اس سے دیکھیں کئی چیزیں دیکھیں مراد ہے مستقر و مستودع سے، یعنی بعض نے ان سے دنیا اور آخرت یا قبر مراد لی ہے کہ مستقر کیا ہے؟ یہ دنیا ہے کہ یہاں پر انسان قرار پکڑتا ہے، یہاں پر انسان رہتا ہے، کئی سال رہتا ہے، یعنی جتنی اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، کوئی 40 سال 50 سال 60 سال، اور جیسے پہلے زمانوں میں 700 800 900 1000 سال لوگ رہا کرتے تھے، تو یہ مستقر ہے۔ اور اسی طرح مستودع جہاں پر قبر ہے کہ جہاں پر اب اس کو سٹور کر دیا گیا ہے، اب یہ قیامت والے دن یہاں سے اس کو نکالا جائے گا، تو خیر یہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اول جو ہے ماں کے پیٹ میں سپرد ہوتا ہے، یعنی پہلے انسان مستقر یعنی وہاں پر سپرد ہو گیا ماں کے پیٹ میں، اور تاکہ آہستہ آہستہ دنیا میں رہنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ یہ بڑا پیارا انہوں نے ایک انداز سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ پہلے انسان کو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت ڈائریکٹ دنیا کے اندر بھیج دے کہ انسان دنیا میں ایک دم آ گیا، اب وہ اس دنیا کے اندر جو امیون نہیں ہے اس طریقے سے کہ دنیا کو اس طرح سے فیس کر سکے، تو اللہ رب العزت نے پہلے اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، اور تاکہ آہستہ آہستہ پھر دنیا میں رہنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے جو ہیں، جو بھی انسان سنتا ہے، جو انسان باتیں کرتا ہے، تو اس کو انسان وہ سنتا ہے اور بچپن ہی میں کئی چیزیں سیکھ لیتا ہے، تو وہاں پر ہی کئی چیزیں انسان سیکھ لیتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، اور اب وہ دنیا کو دیکھنے کے اور دنیا کے اندر رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں آ کر انسان ٹھہرتا ہے، اور پھر سپرد ہوگا کہاں پر؟ قبر میں، یعنی وہ مستودع، اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے؟ وہ قبر کے اندر پھر سپرد ہو جائے گا۔ اور یہاں پر دیکھیے پھر وہی انہوں نے سٹائل کہا ہے، یعنی جیسے شروع میں کچھ دیر کہاں پہ رہا؟ ماں کے پیٹ میں رہا، اور پھر دنیا کے اندر آیا جو زیادہ لمبی زندگی تھی، تو یہاں پر بھی اپوزٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ قبر میں انسان پہلے اس کے سپرد ہوا، اور تاکہ آہستہ آہستہ آخرت کا اصل قبول کر سکے۔ اور حدیث کے اندر یہ بات واضح آتی ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ یہ تفسیر کے اندر بھی پڑھی تھی
کہ انسان جو ہے اس کو قبر ہی کے اندر سے، اگر وہ نیک تھا تو اس کو جنت کے اندر کی ہوائیں بھی آتی ہیں، اس کے آثار یہیں پہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو برا شخص ہے تو اس کو یہیں سے جہنم کی ہوائیں اور اس کو یہیں سے عذابات بھی جو ہے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ وہ آخرت کا تھا کہ اثر قبول کر سکے، جب قیامت والے دن اس کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی تو یہیں سے اس کی تیاری پھر شروع ہو جاتی ہے، تو پھر جا ٹھہرے گا جنت یا دوزخ میں۔ تو اس انداز میں انہوں نے بھی اپنے تفسیر کے اندر سمجھایا ہے۔ تو خیر آگے آخر میں اللہ فرماتا ہے قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، کہ اللہ رب العزت نے یہ تفصیل کے ساتھ جو کھول کر باتیں بیان کی ہیں، کیوں؟ کن کے لیے؟ لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، فقہ رکھتے ہیں، جو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو یہاں پر ایک بات غور کرنے کی کہ پہلی آیت میں دیکھیے نجوم کا تذکرہ کیا تو وہاں پر کہا لقوم یعلمون، کہ ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جبکہ یہاں پر جب نفس کی بات کی ہے تو یہاں پر یفقہون کا ذکر آیا ہے۔ تو پہلے آفاقی دلائل بیان فرمائے جو انسان کی ذات سے باہر کی دنیا ہے، یعنی فزیکل ورلڈ ہے جس کو انسان دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، اس انداز میں سمجھ سکتا ہے، اور دوسری آیت میں نفسی دلائل کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے جو انسان کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ تو دلائل آفاقی سے دلائل نفسی کا سمجھنا ذرا زیادہ غور کا محتاج کیونکہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ غور کرنا پڑے گا، یعنی باقی چیزیں جو ہے ستاروں کو اور یہ وہ دیکھیے آپ آج سمجھ رہے ہیں، دنیا سیٹلائٹ بھیج کر، بڑی بڑی دوربینیں بھیج کر اس کو سمجھا جا رہا ہے، لیکن جو نفس کے بارے میں سمجھ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کہاں سے کیا، اس کے بارے میں غور کرے کوئی دوربین آپ کو نہیں بتا سکتی ہے، اس کے بارے میں یعنی کتنا غلط نظریہ پیدا ہو گیا، یعنی غور کیجیے اس سے کہ اس میں زیادہ سمجھ کی ضرورت ہے کہ انسان غلط طرف چلے گئے کہ شاید ہم بندروں سے بنے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ کتنی یعنی اس کے اندر فقہ کی ضرورت ہے، اس لیے پہلے کو علم کے ساتھ جوڑا ہے کہ وہ تو آپ سائنٹیفک نالج کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا تو علم کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جو آپ کے نفس کے بارے میں بات ہے، جو آپ کے متعلق ہے، اس کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر اگر آپ عقل کریں، اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت جس طرح سے سمجھا رہا ہے، جس طرح کھول کر بیان کر رہا ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے یہاں سمجھ کا لفظ فرمایا اور پہلے کے متعلق اللہ نے علم کا لفظ فرمایا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ مفسرین نے اسی انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو خیر آخری موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بارش کا پانی اور نباتات جو ہیں، یعنی جو پلانٹس ہیں اور اسی طرح ویجیٹیشن ہے، اس حوالے سے بات کی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ایسی چیزوں کو نشانیاں اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تو یہاں پر ہم نے ایک آیت نمبر 99 اس کو ہم نے تلاوت کی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے الَّذِي جس نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالی بھی اس سے نبات کل شیء ہر طرح کی نباتات، ہر طرح کے یعنی پلانٹیشن جو پودے ہیں، کل شیء یعنی ہر قسم کی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالا منہ اس سے خادرن یہ اخضر جو رنگ ہے اس کو سبز کہتے ہیں، تو اسی سے خادرن یعنی جو سبزیاں ہیں، جو سبز قسم کی چیزیں ہیں، جتنے بھی جو سبز پودے ہیں وہ، اور اس سے مراد یہاں پر شاخ بھی کیا گیا ہے۔ نخرجو ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبن، یہ شروع میں بھی حبا والنوا ہم نے پڑھا تھا، تو حبن یعنی دانا، متراکبن ایک دوسرے سے یعنی جڑا ہوا، متراکبن ایک دوسرے سے ترکیب ہوا یعنی ایک دوسرے سے جڑا ہوا، ومن النخل اور کھجور کے درختوں سے، من طلعها اس کے گابے سے، قنوان گچھے ہیں، دانیتن جھکے ہوئے، وجنات اور جنات یہ جنت کی جمع ہے، یعنی جنت باغ کو کہتے ہیں، جنات اور باغات ہیں، من عناب انگوروں سے، عنب انگور کو کہتے ہیں، عناب اس کی جمع ہے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور رمان یعنی انار، مشتبہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ اور نہیں ملتے جلتے، یعنی دونوں ہی طرح کے ہیں، کچھ ملتے جلتے ہیں کچھ نہیں ہیں، انظروا
تم دیکھو الا ثمرہ اس کے پھل کی طرف، اذا جب اثمرا وہ پھل دیتا ہے، یعنی جب وہ پھل دیتا ہے تو اس کے پھل کی طرف دیکھو، وینعہ اور اس کے پکنے کی طرف بھی تم دیکھو، ان فی ذالکم ان بے شک فی ذالکم فی میں کم ذالکم یعنی اس میں، یعنی یہ جو بتایا گیا اس میں تم سب کے لیے لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، یعنی لا یہ تاکید کے لیے یقین کے لیے ہے، یعنی یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم ان کو اس قوم کے لیے ایسے لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آخری آیت ہم نے ایک تفصیلی آیت تھوڑی پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو یہاں پر آسمان سے جو اللہ رب العزت نے جو پانی اتارا ہے، اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ اس سے مراد اصل میں یہاں پر بارش کا پانی ہے۔ تو یہاں سے اس کی ایک اللہ رب العزت نے ایک اور عجیب جو صنعت ہے، کاریگری ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بڑے کمالات کے کام کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بارش کے پانی کو ذکر کیا، اس کو خصوصی طور پر ایک الگ سے ذکر کیا ہے، جس سے وہ ہر قسم کے درخت پیدا فرماتا ہے۔ یعنی یہی دیکھیے جو بارش کا پانی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی فصل ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ جو پانی کا ذریعہ ہے یہی اصل میں بارش کا پانی ہے، اور سب سے سستا فری میں وہ اصل میں یہی بارش کا پانی ہے، ورنہ آپ ٹیوب ویلز کے ذریعے یا باقی چیزوں کے ذریعے سے اتنا پانی حاصل نہیں کر سکتے میٹھا، اور جو تازہ پانی ہے یہ آسمان سے اللہ رب العزت اتارتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو اللہ رب العزت نے یہ جو پانی اتارا ہے، اس سے اللہ رب العزت نے جتنی بھی نبات ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، پودے ہیں، جتنے بھی اللہ رب العزت نے سبزیاں ہیں، وہ سب اسی سے اگائیں، اور فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی اس میں کل شیء کہہ کے ہر چیز کو گن دیا ہے، یعنی ایک ہی پانی ہے۔ اب غور کریں یہاں پر قدرت اور کاریگری یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے ایک طرح کا پانی اتارا ہے، ماءً، یعنی وہ ایک طرح کا پانی ہے، وہ کوئی رنگ برنگا پانی نہیں ہے کہ کوئی میٹھا ہے اور کسی کے اندر فلاں کیمیکل زیادہ ہیں اور کسی کے اندر فلاں چیز زیادہ ہے، ایک طرح کا پانی ایک جگہ پر گرتا ہے، اور اس سے دیکھیے کہ کیا ہے، اخرجنا بھی، اس کے ذریعے سے اللہ کیا نکالتا ہے؟ نبات کل شیء، ہر طرح کی نباتات اس سے نکلتی ہے، جس کے اندر کئی رنگ ہیں، کئی ذائقے ہیں، کئی خوشبوئیں ہیں، ایک چیز دوسرے سے میچ نہیں کرتی ہے۔ آپ چاہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، آپ ٹچ کریں گے اس سے بھی اس کا فرق پتہ چلے گا، اس کو کھائیں گے اس سے بھی فرق پتہ چلے گا، اس کو سونگیں گے اس سے بھی فرق پتہ چلے گا۔ غور کیجئے، زمین بھی ایک ہے، اس کے اندر اوپر پانی جو ہے اترنے والا وہ بھی ایک ہے، لیکن کتنے طرح طرح کے اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نباتات اس سے نکالی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ وجعلنا اور ہم نے بنایا ہے من الماء پانی کے ذریعے سے کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی کے ذریعے سے بنایا ہے۔ تو یہ دیکھیے پانی کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس لیے اس کو خصوصاً یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے آسمان سے پانی اتار کر ہمارے اوپر کتنی بڑی نعمت یہ کی ہے کہ جس کے ذریعے سے آج ہم اناج اگاتے ہیں۔ صرف اناج نہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ جانور بھی اصل میں انہی جو نباتات ہیں اس کے اوپر ہے، اور یہ نباتات پانی کے اوپر ہے۔ تو کس طرح سے اللہ رب العزت نے یہ پورا سسٹمیٹک ایک سسٹم پورا ایک کریٹ کر دیا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا، یعنی اس سے مراد سبز شاخیں اور کونپلیں ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ظاہر فرما رہا ہے، پھر وہ پودا یا درخت نشوونما پاتا ہے۔ تو اس لیے کہا فَأَخْرَجْنَا، اللہ کس طرح سے دیکھیے زمین کے اندر سے باہر نکال دیتا ہے، اور پیچھے ہم اس کی تفصیل پڑھ آئے ہیں کہ کیسے وہ دانہ زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ وہ زمین اتنی سخت زمین ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ سیمنٹ کی بعض اوقات دیواریں ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا موقع، تھوڑی سی جگہ ہے، ایک دانہ وہاں پر جاتا ہے اور پانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو وہاں سے پاڑ کر نکالتے ہیں۔ تو کس طرح سے اللہ نکالتا ہے؟ تو نخرج منہ حبا متراکبا، یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر اور اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے جو نکالتا ہے وہ کس طرح سے ہے، وہ حبن، وہ دانے، تو دانے کو کس طرح سے نکالتا ہے؟ وہ بھی متراکبا، وہ ترکیب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر خاص ایک سسٹمیٹک ہے، یعنی حتیٰ کہ بعض چیزوں کے دانے پورے گن سکتے ہیں آپ اس کے اندر۔ جو لوگ ایگریکلچر پڑھتے ہیں تو باقاعدہ، یعنی ایک اگر پودا ہے تو پودے کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر پورے کے پورے دانے ہیں کہ اس کے اندر اتنی بالیاں اور ہر بالی کے اوپر اتنے دانے، اور ایگزیکٹلی آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے کس طرح سے ترکیب میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھایا ہے۔ آپ اگر کارن کو دیکھ لیں تو اس کے اندر کتنے خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک لائن کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، آپ اگر گندم کو دیکھ لیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ لگے ہیں، اور اس کے اندر کس ترکیب کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے، یعنی ایک بے ہنگم انداز نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ نے کیسے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے جو دانے ہیں وہ نکالتے ہیں، جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں ہیں،
یعنی مراد یہ سب غلہ جات ہیں، یعنی یہاں پر حب متراکباً کہہ کر جتنے طرح کے غلے ہیں وہ سب یہاں پر ذکر کیے ہیں، مثلا جو، جوار، باجرہ، مکئی، گندم، چاول سب اس کے اندر آگے۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ، اور یہاں پر نخل جو ہے یہ خصوصاً جو ہے کھجور کا جو درخت ہے اس کو نخل کہتے ہیں، اور کھجور کے جو نخلستان یا جو اس کو بھی نخلہ عربی میں بولتے ہیں، یعنی جس کے اندر کھجور کے درختوں کا پورا باغ ہے اس کو بھی نخلہ بولا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور سے، کھجور کے درختوں سے، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، تو یہاں پر قنوان، تو قنوان جو ہے یہ کنو کی جمع ہے، قنوان سے مراد کنو یعنی مراد گچھے، اور یہ گچھے ہیں، یعنی کھجور دیکھیں گچھوں کے انداز میں وہاں پر لگتی ہے۔ تلو یعنی تلو وہ گابا یا گچھا، یہ بھی اصل میں اس سے مراد یعنی گچھا جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے، یعنی یہاں پر شروع میں سب سے آپ دیکھیں تو بہت باریک ایک گچھا ہے جس میں باریک باریک دانے سے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جو بعد میں اصل میں بڑھ کر یہ بڑی بڑی کھجوریں بن جاتی ہیں، یہی بڑھ کر خوشہ بنتا ہے، اور پھر اسی سے رطب کی شکل اختیار ہوتی ہے، یعنی وہ رطب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی سے دانیتن، دانیتن سے مراد وہ خوشے، یعنی دانیہ کہتے ہیں جھکے ہوئے کو، یعنی وہ بوجھل ہو جاتا ہے وہ خوشہ، اس کے اندر وہ ویٹ آ جاتا ہے اور وہ نیچے کی طرف جھک جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے تاکہ انسان اس کو اتار سکے، اور گچھے خوشے دور ہوتے ہیں جب تک ہاتھ نہیں پہنچتے، بطور امتنان دانیہ کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، یعنی یہ بھی اس انداز میں کہ اللہ رب العزت اس کو دانیہ یعنی بھاری کر دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ یعنی بعض نے یہ بھی اس کا مطلب اس طرح سے ذکر فرما دیا کہ منہا دانیتم و منہا بعیدتن، یعنی کچھ خوشے قریب ہیں اور کچھ دور، یعنی بعیدتن یہاں پر محذوف ہے، فتح القدیر میں اس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے، یہاں پر خوشوں کو قریب اور دور ہونے کے انداز کو اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی ایک تفصیل اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانِ، یعنی یہاں پر اللہ نے اب جنات یعنی باغات کا تذکرہ کیا ہے، کیسے کیسے باغات ہیں، من عناب والزیتون والرمان، یعنی زیتون اور رمان، اور اسی طرح جو انگور ہیں اور رمان یعنی جو انار ہیں، ان سب کے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جنات اور باغات اصل میں اللہ رب العزت نے دے دیے ہیں، تو یہ سب منصوب ہیں۔ یہاں پر ایک یعنی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو جناتن یہاں پر جو آیا ہے یہ حالت نصب کے اندر ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ پیچھے جو اس کا بنتا ہے، یعنی وا جناتن جو ہے یہ اصل میں جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا فاخرجنا بہ جنات بہ نبات نباتا، فاخرجنا بہ نباتا، یہاں پر ہم نے شروع میں پڑھا، تو اسی سے اصل میں آگے تعلق چل رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا فاخرجنا بہ نبات، ہم اس سے نکالتے ہیں نباتات، تو اسی انداز میں وا جنات بھی ہے، یعنی یہ اسی سے اصل میں ملتا ہے، یعنی بارش کے پانی ہی سے اصل میں اس کو بھی پیدا کیا، کیونکہ شروع میں بات آئی تھی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا، تو وہی جو فاخرجنا تھا پانی کے ذریعے سے جو نکلنا تھا، وہی اصل میں یہاں پر بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یعنی بارش کے پانی ہی سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے، یعنی یہ ہر طرح کا جو نباتات ہے اصل میں وہ اس کی بیسک جو ہے وہ پانی ہے۔ مشتبہ وغیرہ متشابہ، آگے اللہ رب العزت نے یہ ایک کمال کی بات کی ہے، یعنی اس کے اندر یہ جو سارے پھل ہیں ان میں بعض اوصاف جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، یعنی بعض اوصاف بعض صفتیں مل رہی ہوتی ہیں، ایک جیسی لگتی ہیں، اور بعض اوصاف میں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں، یعنی ان کے پتے بعض اوقات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بعض اوقات اس کی ٹہنی کو یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوگی اور بعض اوقات نہیں ملتی جلتی، لیکن دیکھیے کہ شکل میں یا بعض اوقات ذائقے میں یا دوسرے انداز میں مختلف ہوں گے، تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے کیسے دیکھنے میں بعض چیزوں کو ایک جیسا رکھا اور ذائقے مختلف ہیں، یا بعض اوقات دیکھنے میں وہ مختلف ہوتی ہیں، ذائقے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا ہے۔ اور آگے فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یہاں پر اللہ رب العزت نے خصوصاً فرمایا ہے کہ تم سب دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل دیتا ہے، یعنی پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو دیکھنے کا اللہ رب العزت نے خصوصاً یہاں پر حکم فرمایا ہے کہ یقیناً اہل ایمان کے لیے اس میں بھی کوئی نشانی ہے کہ انسان اس کے اوپر اگر غور و فکر کرے کہ کس طرح، صرف ایسا نہیں کہ پھل لگ گیا ہے، نہیں، اللہ رب العزت کس طرح اس پھل کو پھر پکاتا ہے، وہ کس طرح وہ پھل پک جاتا ہے اور پھر وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے اور کیسے کیسے ذائقے اس کے اندر آتے ہیں، تو ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، تو یقیناً اس سب کے اندر کیا ہے، آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، یعنی پہلے یعلمون کہا، یفقہون کہا، اب یہاں پر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، یعنی جن کے اندر ایمان کی کوئی رمق ہوتی ہے، جن کے اندر تھوڑا بہت بھی ایمان ہوتا ہے، ان لوگوں کو ایسی آیات جب ان تک پہنچتی ہیں تو اس سے وہ اللہ رب العزت کی قدرت کو، اللہ رب العزت کی جو طاقت ہے، اللہ رب العزت کی جو عبادت کا اس کا جو حق ہے، اس کو اللہ رب العزت کی جو قدر ہے اس کو مزید پہچانتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہم نے جو یہاں پر پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ کوئز ٹائم اب ہمارا ہے، اس میں بس چند سوالات ہیں انشاءاللہ اس دفعہ، تو ان سوالوں کے اعتبار سے بڑے بڑے آسان ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ یخرج الحی من المیت، تو اس سے کیا مراد ہے؟ فالق الحب والنوا، فالق الحب والنوا، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، آگے ہے ومخرج المیت من الحی۔ اچھا، آگے ہمارا یہ غالباً آخری سوال ہے فمستقر ومستودع،